بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بندے سے نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو قضا نمازیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم قضا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اگر یہ ہے کہ ہمیں دن یاد ہے تو کہ فلاں دن کی فجر کی جو قضا ہے اس طرح نیت کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی عمر 20 سال ہے، ممکن ہے کہ اس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، تو یہ یاد رہے علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ وہ 12 سال جو بلوغت سے پہلے کہ مرد ہے تو نکال لے گا، عورت ہے تو 9 سال نکال لے گی، اب اس کے بعد کا حساب کیا جائے گا۔ مثلا مرد ہے تو 12 سال نکالے، 20 سال عمر ہے، 8 سال کی قضا نمازیں وہ ادا کرے گا، اور جلد از جلد قضا نمازیں ادا کرنا یہ بندے پر واجب ہے، اور جب قضا نمازیں پڑھے گا تو بری ذمہ ہو جائے گا۔ اور قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بندہ قضا نماز پڑھے، اگر اسے دن مہینہ وقت یاد ہے تو مثلا فجر کے فلاں دن کی قضا ہے تو اس طرح اس دن کی نیت کر کے پڑھے، لیکن اسے یہ یاد نہیں ہے کہ کتنی مجھ سے نمازیں قضا ہوئیں اور کس کس دن اور کس مہینے میں، تو اب جب بھی وہ نماز پڑھے، مثلا فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ کہے، یوں نیت کرے کہ اللہ جو مجھ سے سب سے پہلے فجر کی نماز قضا ہوئی، ظہر کی بھی سب سے پہلے جو ظہر کی قضا ہوئی، اعلیٰ حضرت کے اسی طرح پانچوں نمازوں میں جو ہے قضا کی اسی طرح نیت کرے۔ اور یہ یاد رہے کہ مثلا ہر روز کی 20 رکعتیں قضا نمازیں بنتی ہیں، فجر کی 2، ظہر اور عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو قضا سنتوں کی نہیں ہوتی، فرض اور وتر جو ہے اس کی قضا ہے۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ نفل پڑھتے ہیں، مثلا ایک نماز مغرب کی پڑھی ہے، اس کے ساتھ 20 رکعت نفل یا زائد نفل پڑھے جا رہے ہیں، اور اگر کسی کی ذمہ قضا نمازیں تو وہ نفل نہ پڑھے، قضا نمازیں پڑھے۔ اگر وہ نفل پڑھتا بھی ہے تو مثلا 20 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، لیکن قضا نماز ساتھ ضرور پڑھے۔ اور اگر قضا نمازیں اس کی بہت زیادہ ہیں تو ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھتا رہے، اور یہ یاد رہے کہ قضا نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، یعنی جو ممنوع اوقات ہیں، طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، زوال کا وقت ہے، اس کے علاوہ ہر وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آسانی ہے قضا نماز پڑھنے میں، کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم آپ نے رکوع میں 3 دفعہ یا 5 یا 7 دفعہ آپ پڑھتے تو 1 دفعہ پڑھ لیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ آپ 3، 5 یا 7 دفعہ پڑھتے ہیں تو 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ جب اتحیات میں بیٹھے ہیں، تشہد میں، تو آپ عبدہ و رسولہ، یہاں آپ اس کے بعد درود پاک پورا نہ پڑھیں بلکہ اللہم صلی علی محمد و آلہ یہاں تک پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ اور جب ہم مثلا 4 رکعت نماز ظہر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اس میں یہ آسانی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنا مسنون ہے، بعض کتابوں میں کہ یخیر العبد، بندے کو اختیار ہے، تو اس میں قضا نماز خاص طور پہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو بجائے سورہ فاتحہ شریف کے، یعنی سورہ فاتحہ شریف نہ پڑھیں، 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح ہم جب وطر پڑھ رہے ہیں تو وطروں میں دعائے قنوت جو ہے ہم نہ پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کے ہم رب اغفر لی یہ پڑھ لیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ تخفیف، یہ آسانی ہے قضا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی سفر پر تھا اور اب وہ نماز قصر پڑھے گا، یعنی سفر پر تھا، عصر کو اس نے 4 پڑھنی تھی، اب حالت قیام میں ہے، اب
کیا وہ 4 پڑھے گا یا قصر ہی کرے گا یعنی 2 پڑھے گا؟ تو اگر سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ قصر ہی کرے گا یعنی 4 پڑھنی تھی تو 2 پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر پر ہے تو اس نے قضا نمازیں لوٹانی ہیں تو حالت قیام میں جو اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو سفر میں وہ نمازیں پوری پڑھے گا۔ اور ایک بڑا اہم ضروری مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جمعۃ الوداع میں کہتے ہیں جی قضائیں پوری پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے نماز جو قضا نمازیں ہوئی ہیں وہ ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ قضا نمازیں، ہر نماز فجر کی قضا ہوئی ہے تو ہم فجر ادا کریں گے تو تب بھی بری الذمہ ہوں گے، یعنی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو پڑھتے رہیں گے۔ تو مثلا 8 سال قضا ہوئی ہیں تو 8 سال ہم قضا کرتے رہیں گے، جب مکمل ہوگی تو تب ہم بری الذمہ ہوں گے، ورنہ وہ ہمارے ذمہ رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق